عمران خان صاحب کا پروپیگنڈا جو ہے وہ اتنا پاپولر ہو رہا ہے، یا کم از کم وہ اپنا بیانیہ اس طرح اپنا بنا رہے ہیں کہ حکومت کو ڈی جی آئی ایس آئی کو سامنے لانا پڑتا ہے. کیا یہ کمزوری نہیں ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی کو سامنے آنا کوئی مناسب قدم تھا؟ دیکھیے کہ عمران نیازی نے افواج پاکستان کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے. سننے میری بات ذرا. افواج پاکستان، دیکھیے یہ ادارہ ہے پاکستان کی دفاع کے لیے، پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے. اس ادارے کے جوانوں اور افسروں نے جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے بیش بہا قربانیاں دی ہیں، چاہے وہ جنگیں ہوں، چاہے وہ دہشت گردی ہو. اب دیکھیے دہشت گردی کا وہ زمانہ ذرا اندازہ فرمائیں کہ جب پشاور، لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پھر دوسرے علاقے دہشت گردوں سے مکمل طور پر یعنی یہ علاقے غیر محفوظ ہو چکے تھے. ہسپتالوں میں بم پھٹتے تھے، اسی شہر لاہور میں، دکانوں میں، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، پشاور میں، آرمی پبلک اسکول، کراچی، کوئٹہ، خود جی ایچ کیو میں تو کوئی چیز محفوظ نہیں رہ گئی تھی. تو آپ دیکھیں، اور وہ بھی آپ کو ویڈیو ملی ہوں گی، کس طرح دہشت گردوں نے، کس طرح ہمارے، بھائی ذرا میں بات کر رہا ہوں، کس طرح ہمارے افسروں کی اور جوانوں کی ان کی تضحیک کی. وہ میں الفاظ میں زبان پہ نہیں لا سکتا، لیکن پھر کس طرح اسی فوج نے، ہماری افواج پاکستان نے کس طرح جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر ان دہشت گردوں کے خلاف وہ جنگ لڑی، اور ہزاروں ہمارے نوجوان اور اٹل جوان ہمارے شہید ہوئے، افسر شہید، ان کے بچے شہید ہوئے، عام شہری شہید ہوا، مائیں بہنیں، جرنیل، آپ کا کرنیل، آپ کے بریگیڈیئر، آپ کے سپاہی، لانس نائک. تو اتنی عظیم قربانیاں دینے والا ایک ادارہ ہو اور اس کے خلاف پھر آپ زہر اگلیں. کیوں؟ صرف کیا کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی کام ہوا تھا؟ مجھے بتائیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو تھا، کیا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام؟ اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس اب جو حقائق ہوش ربا سامنے آئے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس کو ناکام بنانے کے لیے عمران نیازی نے ان سے کہا کہ آپ اس کو ناکام بنا دیں اور آپ جتنی مرضی آپ میرے سے آپ ایکسٹینشن لے لیں. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایک حوالے سے بھی کوئی اخبار، میں تو جیل میں تھا، ایک بڑی وہاں پر ٹینشن پیدا ہوئی تھی. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو کہ غیر پارلیمانی الفاظ اور کسی بھی معاشرے میں وہ الفاظ کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا چاہے جائے کہ اس کو اپنی زبان پہ لے کے آئے، وہ کس طرح کے الفاظ استعمال کرتا تھا میرے بارے میں کہ تم تو بوٹ پالش کرتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ. اور یہاں پر ایک آئینی ایک کردار ہے پارلیمان کا، اس کو ناکام بنانے کے لیے غیر آئینی طریقے سے وہ پیشکش کی جا رہی ہے. تو مجھے بتائیں، اور پھر اس ادارے کے خلاف وہ شخص زہر اپنا اگلتا ہے جس نے اس کو پالا اور پوسا. میں یہ بات بالکل یہ کہہ رہا ہوں. اور جس طرح یہ اقتدار میں آیا اور 4 سال یعنی اس حد تک یہ ادارہ گیا اس کو کامیاب کرانے کے لیے کہ شاید یہ کامیاب ہو جائے اور پاکستان کو بھلا ہو جائے. تمام اس ادارے نے تمام جو تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنا بیریئرز ایک طرف کر دیے کہ شاید پاکستان کا یہ بھلا ہو جائے اس آدمی کے ذریعے، اور اس کو ہم وہ سپورٹ دیں جو کہ 75 سال میں کسی کو نہ آج تک ملی، دوبارہ کسی کو ملے گی نہیں. اور میں بالکل ایک لائٹر وین میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی سپورٹ اگر ہمیں ملی ہوتی اس کی 20% بھی، تو پھر میاں نواز شریف کی ہم لیڈرشپ میں پاکستان اپنا راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا. اور وہ شخص جو کہ پھر چونکہ ایک مکمل طور پر ناکام ہو گئے، اتنے دھکے لگانے کے باوجود بھی، یعنی ایک دھکا سٹارٹ گاڑی بھی ہوتی ہے نا، اس کو آپ دھکے لگائیں تو وہ تھوڑی دیر وہ سٹر کر کے چل پڑتی ہے. مگر یہ تو
یعنی دھکا لگانے کے بعد بھی یہ گاڑی نہیں چلی، اور آج وہ اپنی ذات کے لیے ادارے کو متون کرے اور سپہ سالار کو اس بات پر متون کرے اور ان کو یہ کہے کہ جناب یہ اپنا کبھی بیان دلوائے ان سے گل سے، اپنا کبھی بیان دلوائیں اپنا کسی اور سے، کبھی بیان دلوائیں سواتی سے، اور ادارے کو گھٹیا ترین الفاظ میں متون کرے، تو کیا کوئی آدمی اس کو ایک ہوش مند پاکستانی برداشت کر سکتا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ خاندانوں تک چلے جانا، یعنی چلو ایک فرد کو آپ اٹیک کریں، ان کے بچوں اور بچیوں کو ان کو آپ نہ بخشیں، یہ تو کوئی جانور بھی یہ کام نہیں کرتا۔ جب میں پنجاب میں تھا بطور خادم، اس زمانے میں بھی مجھے بہت سنسیئر ایڈوائس ملتی تھی کہ جی آپ کو اتنے آپ کام کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن اس کی وہ پبلسٹی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے، آپ کیوں نہیں ملتے سوشل میڈیا کے ساتھیوں سے اور کیوں نہیں ان سے انٹریکٹ کرتے؟ میں نے کہا کہ مجھے ان کا بڑا احترام ہے، لیکن میں بلیو کرتا ہوں کہ جو محنت ہوتی ہے اس کی گواہی پرندے بھی جنگل میں دیتے ہیں۔ تو مگر آج جو سوشل میڈیا جو ہے وہ واقعی ایک اٹ از اے وائس وچ از ہرڈ آل اوور دا ورلڈ۔ پاکستان میں خاص طور پہ اس کا بہت ٹرینڈ ہے۔ تو اگر میں آپ سے آج تاخیر سے ملا ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں۔ آج آپ سے مل کے خوشی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ایک یہ ریگولر فیچر ہم بنائیں گے آپ سے ملاقات کا، اور ایک فرینک ایک ڈسکشن ہوا کرے گی۔ ویسے بھی میں عادی نہیں ہوں کہ ایسے صحافی سامنے بیٹھے ہوں جو کہ سب اچھا کی بات کریں یا کوئی یعنی مشکل سوال کرنے کی گنجائش نہ ہو۔ وہ بالکل پھس پھسی محفل ہوتی ہے، محفل وہی ہوتی ہے، وہی سجتی ہے، وہی اچھی لگتی ہے جہاں پہ ایک فرینک ایک اچھے انداز میں گفتگو ہو۔ تو آپ کا بہت شکریہ۔ میں ابتدائی کے طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ ابھی میں 24 اکتوبر کو سعودی عربیہ گیا اپنے دوسرے ایک دورے پر پچھلے 6 ماہ میں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے وہاں پر ہمارے جو بھائی ہیں ہز رائل ہائنس کراؤن پرنس محمد بن سلمان، ان سے میری ملاقات ہوئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ان کی کابینہ کے ساتھ، اور بہت ایک مثبت اور بہت اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی، اور انہوں نے پھر ایک مرتبہ اس بات کا بھرپور یقین دلایا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بالکل تیار ہیں، اور ایسے منصوبے جو کہ انویسٹمنٹس کے لحاظ سے جو پروفٹیبل ہیں، ان میں سعودی انویسٹمنٹ جو ہے، سعودی انویسٹر چاہے وہ گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کی، وہ بالکل دل کھول کے پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب پاکستان کا ایک پائیدار ترین دوست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کسی کو۔